ویلکم بیک پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعظم کا یہ بیان سامنے آیا پہلے کہ جناب 14 اگست کو مدت کمپلیٹ ہو جائے گی, یعنی نگراں حکومت آ جائے گی, 13 کو ان کی مدت کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد گزشتہ روز پھر وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مدت سے پہلے ہی گھر چلے جائیں گے. یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ جی دو چیزیں تھیں, اگر مدت کمپلیٹ کرتی ہے یہ حکومت تو پھر 60 دن ہوں گے, اگر اس سے 2-4 دن پہلے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر 90 دن کا ٹائم ہوگا نگراں حکومت کے پاس. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی, ان کا جو الیکشن کمیشن کا کام ہے تاریخ دینا. اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے اکتوبر نومبر میں نہ بھی ہوں, لیکن بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. پھر پرویز خٹک صاحب استحکام پاکستان پارٹی, پہلے کہا جا رہا تھا شاید جوائن کریں گے, پھر کہا گیا کہ نون لیگ سے ان کے رابطے بہت اچھے ہیں, پھر کہا گیا پیپلز پارٹی میں شاید جائیں گے. لیکن اب ان کا اعلان سامنے آیا کہ جی نئی جماعت وہ بنانے جا رہے ہیں اور 50 سے زائد لوگ ان کے ساتھ ہیں. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. علی مہدی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف نام ہے پاکستان کا. بہت شکریہ. علی مہدی صاحب کیا کہیں گے اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں, خاص طور پر جو وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا وہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ آ جائے گا جی, اور مدت کمپلیٹ کیے بغیر یہ حکومت جاتی ہے تو 90 دن ہوں گے. تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اناؤنسمنٹ کرنا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ اکتوبر نومبر تک الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آگے بڑھایا جائے گا معاملہ؟ جی السلام علیکم, مہربانی آپ نے انوائٹ کیا. یہ بالکل دونوں باتیں ایکسپیکٹڈ تھیں ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ اس طریقے سے انہیں 90 دن چاہیے اور اس سسٹم کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا تھوڑا غم غصہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے خلاف ہے, بے روزگاری اور مہنگائی کی جو لہریں آئی ہیں ان کی حکومت میں, اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں انہوں نے کام کی وہ تھوڑا سا افیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, 90 دن سے بھی بڑھ سکتا ہے. جس طریقے سے ان کی یہ کنسنسس والی بات ہے کراچی کی, یہ بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے الیکشن ظاہر ہے آپ کی جب ووٹر لسٹ ہی صحیح نہیں ہوگی تو الیکشن آپ کس لسٹ پہ کرائیں گے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو بن رہے ہیں. اچھا, دیکھیں کیونکہ میرے نہیں ٹھیک ہے, میں کیا جاتا سر میں نہیں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت, لیکن آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی لگ رہا ہے کہ شاید آگے چلے جائیں, کیونکہ آج بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان بھی اس حکومت کا حصہ ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے آج, انہوں نے کہا ہے کہ جی پرانی مردم شماری پر الیکشن ناقابل قبول ہیں. تو اس کا بھی مطلب یہ لیا جائے کہ جی پھر یہ بھی جواز ایک ہو سکتا ہے کہ چونکہ جی اسٹیک ہولڈرز نہیں مان رہے پرانی مردم شماری پہ, تو نئی مردم شماری کے ٹائم چاہیے اور الیکشن آگے چلا جائے. بات تو ان کی صحیح ہے, اگر تو انہیں اعتراض ہے تو اعتراض دور ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا بہت بڑا سٹیک ہے کراچی سے شہر پھر میں ان تو کی حکومت رہی ہے لیکن پھر کافی دہائیوں سے. علی مرزا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نئی مردم شماری پہ کرانے کے لیے تو پھر وقت چاہیے ہوگا. یہی لگ رہا ہے. دوسرا یہ اس میں ایک پرابلم ایک اور بھی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم دیکھیں لوکل باڈی انہوں نے بوائک آؤٹ کیا ہے تو ان کو کیا حاصل ہوا, ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی انہوں نے اپنا لوز کیا ہے. اور اس طریقے سے تو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے, جمہوریت کا حصہ ہی ایک کام یہی ہے کہ آپ کو جمہوریت میں ایکٹیو رہنا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر الیکشنز کروائے بھی, کیونکہ ایک میجر پارٹی اور ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کو فائدے میں ہوگا الیکشنز کروانا, اگر تو الیکشنز انہوں نے پھر سے بوائک آؤٹ کرنے کی کس طریقے سے کوئی تجویز کی تو یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا, اور میرا خیال ہے کراچی کی عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. کراچی کا ایک سپورٹ ہے ایک جماعت کے ساتھ, کم از کم اس کی تاریخ میں یہی سپورٹ رہی ہے کراچی کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ ڈیسیجنز تو الیکشن کمیشن نے ہی لینی ہے, اور الیکشن کمیشن کا ہی اختیار ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. اچھا اگر وہ پھر دو تاریخ چیزیں دے نہیں دیں ہیں گے تو اس میں, پابند ہوں گے سارے. اس میں علی مرزا صاحب دو چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ پنجاب کا الیکشن 60 دن میں 90 دن میں کرانا تھا, پھر وہ معاملہ کہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب پھر الیکشن کمیشن پہ اب بات آ گئی کہ الیکشن کمیشن میں ترامیم ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن اناؤنسمنٹ کرے گا, تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ جی پنجاب میں جو الیکشن ہونے تھے اس کا کیا ہوا. وہ کورٹ بھی, آپ لائر بھی ہیں تو تھوڑا بتائیے اس حوالے سے کہ سر وہ معاملہ خاموشی کی جانب ہے. جی سر, اس ملک کی ایک سیڈ بدبختی بھی ہے اور اب شاید ضرورت بھی بن چکا ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی چیز کروانے کی, جو ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں اس کے مطابق ہی ہماری کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ایک سٹینڈ رکھا, صحیح ہے غلط وہ ایک سربراہ ہیں ایک ادارے کے جن کا کام ہے کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کرنا, ان کو نہیں آپ بتا سکتے کہ کیا قانون ہے. جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا یہ افسوسناک تھا, اور اب یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب آگے دیکھنا چاہیے, قوم کو ہمیشہ آگے دیکھنا چاہیے. نہیں تو اس پہ سر اس ابھی طریقے تک سے سامنے تو نہیں آئی کوئی چیز علی مہدی صاحب, اس میں کوئی چیز سامنے تو نہیں آئی کہ پنجاب میں الیکشن کورٹ نے کہا ہو کہ جی ان وجوہات کی بنا پر آگے ہو گئے.
انہوں نے وجوہات نہیں دی نا جی، اور انڈرسٹینڈبلی سو ان کا ایک موقف تھا، انہوں نے دے دیا جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. حکومت کا کام تھا عمل درآمد کرنا. اس کا اور مطلب جس کوئی بھی حکومت ہو، یہ حکومت نہ بھی ہو، نہیں. یعنی آئندہ بھی کوئی بھی حکومت ہوگی وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں کرا رہے 10 جواز پیش کر دے، پھر وہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے 90 دن میں لازمی کرانے، اس کے بعد خاموشی ہے. یہ پریسیڈنٹ ڈاکٹر آف نیسیسٹی کا تو تب سے ہے جب سے آیا ہے، جب سے پہلے ڈکٹیٹر آئے ہیں اس ملک میں، اور ڈکٹیٹر نے آگے ٹیک اوور کیا. الیکٹڈ گورنمنٹ اور فاطمہ جناح کا حق ہے، عوام کو اس وقت کھایا گیا جب وہ لیڈرشپ تھی. جب اس لیڈرشپ کو خراب کیا گیا اس کے بعد سے تب تک آج تک ہم یہ فیس ہی کر رہے ہیں اس طریقے کی معاملات. اور ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کی سلامتی پہ کسی کو بھی حق ملتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب اٹیک ہی کر لیں، اسالٹ ہی کنورٹ کر لیں. وہ بھی صحیح نہیں تھا طریقہ. ایکسٹریمزم ہر طرف سے غلط ہے. تو سچویشنز ایسی بنانی نہیں چاہیے، اور اتنی میچورٹی ہماری سیاستدانوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ سیاست آپ کرتے ہو تو عوامی خدمت کے لیے کرتے ہو، اور عوام کو ہی اگر اس سے ریلیف نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، تو سیاست صرف اگر بادشاہت کے لیے کرنی ہے تو وہ میرا خیال ہے جمہوریت کے دستور میں ہی نہیں آتا. نفی وہ کرتی ہے. اچھا اس میں ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے. بالکل. اچھا اس میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کا تجزیہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں آئی پی پی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی وہ شاید امیدوں پہ پوری نہیں اتر سکی. اب تک رجسٹریشن بھی کمپلیٹ نہیں ہے، منشور بھی سامنے نہیں آیا، اور جس تیزی سے لوگ شامل ہو رہے تھے وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پروسیس بہت سلو ہو گیا، کم لوگ جا رہے ہیں اس طرف بھی. کارکنان تو فی الحال نظر نہیں آ رہے، وہ جو ٹی وی پہ بڑے چہرے نظر آئے، جو نام نظر آئے ہمیں الیکٹیبلز کے وہی نظر آئے. لیکن اب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ بھی نئی جماعت بنا رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 50 کے قریب لوگ جو ہیں یعنی کہ ایم پی ایم این ایس جو ہیں ان سے رابطے میں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جماعت بناتے ہیں تو کے پی کے میں بہت بڑا کوئی گروپ بن کے یا پارٹی بن کے سامنے آئے گی یہ؟ دیکھیں جی، یہ وہی سب لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو جوائن اس لیے کیا تھا کیونکہ دوسری اور پارٹیز میں ان کے لیے وزیر اعظم بننے کا تو کوئی چانس نہیں تھا، نہ ایم کیو ایم میں، نہ پیپلز پارٹی میں، اور نہ ہی مسلم لیگ کی دیگر جماعتوں میں. اب ان کو موقع مل گیا تھا تاریخی یہ سب کرنے کا، تو انہوں نے کیسے پرویز خٹک کیا ترین صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ورک کرتے، تو انہوں نے سمجھا کہ اگر ترین صاحب بن سکتے تو پھر مجھ میں کیا کمی ہے. اور صحیح بات ہے، ان کا ایک سیاسی قد ہے اور ایک سیاسی مقام ہے پاکستان کی سیاست میں، اسپیشلی بالخصوص کے پی کے میں ان کی ایک فالوئنگ بھی ہے. اور ایز اے چیف منسٹر انہوں نے اپنے آدھے خاندان کو تو ٹکٹیں دے کے کیبنٹ کا حصہ بنا لیا تھا. بالکل. تو یہ ان کا ماضی کا کردار رہ چکے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے غلطیاں پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کی بھی ہیں. انہوں نے بھی اس طریقے کے لوگوں کو ہمیشہ باتیں کچھ کرتے تھے اور پھر پروموٹ ایسے لوگوں کو کرتے رہے، اور جو اصل چہرے تھے پی ٹی آئی کے یا جو لوگ ہارڈ ورک کر رہے تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو اگنور کیا گیا. اور اب انہوں نے لیڈرشپ چہرے ایسے بنائے جنہوں نے اس طریقے کی سیاست کو ہی پروموٹ کیا اور اس طریقے کی حرکتوں میں ہی ملوث ہوئے. تو آپ کے سامنے ہی اب جس وجہ سے آج وہ مشکلات کا شکار بھی ہیں. مگر یہ بھی درست بات ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور بہت زیادہ ایک دیگر تعداد ہے عوام کی جو عمران خان کو ہی اپنی لیڈر مانتی ہے. جیسے دیگر جماعتوں کے ووٹ ہیں ان کے بھی ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کا بھی ذاتی ووٹ ہے. اچھا جو 9 مئی کو ہوئے واقعات اس پہ علی مدنی صاحب، جو 9 مئی کو کی آپ نے عرض کی ہے، جی آپ جواب دے لیں، آپ کمپلیٹ کیجیے. اس کا بھی ووٹ بینک ہے. اگر الیکٹیبلز ان کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک پاکٹ آف ورس کے سیناریو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس کافی سیٹیں ہوں گی پنجاب میں اور کچھ سیٹیں، تاکہ وہ پاور پاکٹس میں تو ہوں گے. تو جو میں آگے سسٹم دیکھ رہا ہوں، اگر ایک پارٹی نے سویپ نہیں کیا جو مشکل لگ رہا ہے، تو یہ لوگ ان کی ضرورت ہوگی گورنمنٹ فارمیشنز کے لیے. تو انہوں نے بھی اچھی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے آپ کو لانچ کیا ہے، اور ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی پاور کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے. پرویز خٹک صاحب کو بھی یہ نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے تھرو نیگوشیٹ کیوں کروں، میں خود ہی اپنے آپ کو کیوں نہ نیگوشیٹ کروں. ہر بندہ پرویز علی صاحب کی طرح آپ کو پتہ ہے اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اپنی پارٹی چھوڑ جائے اور دوسری پارٹی پہ اپنا پریزیڈنٹ بن کے ان دونوں پہ علی مدنی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پرویز خٹک صاحب جو نئی پارٹی بنا رہے ہیں اس میں، تو یہ ووٹ بینک کس کا کاٹیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کاٹنے میں کامیاب ہوں گے؟ نون لیگ کو نقصان پہنچے گا ان سے، پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا؟ ڈفرنٹ ہوگا. جیسے اگر ایک الیکٹیبل ہے فار ایگزامپل کسی ریموٹ ایریا میں پنجاب کے یا کے پی کے میں، تو ان کا اپنا تو ووٹ بینک ہوگا ہی ہوگا. تو وہ بینک ان کا ملے گا ہی، ان کو ملے گا، کیونکہ وہ کافی پرانے جب سے سیاست ہے، پرانے لوگ ہیں، وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. لگاریز ہیں فار ایگزامپل، اور بڑے اور نام مزاریز ہیں. تو جب ان کا اپنا ووٹ بینک، اور پھر جب وہ دیکھیں گے آگے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کیسا ہے، پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ کیسا ہے، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ، جو لوگ ناراض ہوں گے وہ ایک نیا آپشن بھی ہوگا.
اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے پاور میں تو ہونا ہی ہونا ہے، تو کسی نہ کس طریقے سے ہمارے کام شامل لوگوں کو لالچ زیادہ تر کام کی ہوتی ہے. اس ملک میں ایجنڈا بیس سیاست تو ہے نہیں کہ جی ہم ملک کے لیے یہ کر دیں گے. تو یہ تو ہم انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمیں تو آج کی فکر ہے کہ آج ہمیں کیا زیادہ نظر آ رہا ہے اور کس طریقے سے چڑھتا ہوا سورج کون سا ہے. تو اللہ کرے ہماری یہ جو صرف امید ہے ہماری جو نوجوان ہیں 50-60% ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان میں، مجھے ان سے امید ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ان کو اتنی اویئرنیس ہوگی کہ ہمیں کم از کم ایجنڈا بیس سیاست پہ جانا چاہیے. جو بندہ ہمیں ایک پرومس کرے کہ میں فلانا ڈیم بناؤں گا یا ایجوکیشن سسٹم کے لیے یہ کروں گا، تو اس ایجنڈے پہ اس کو ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں آہستہ 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 کر کے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے انڈیویجول ٹارگیٹس کر کے. ہم صرف کیا کہتے ہیں جھوٹے وعدوں پہ کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہم نے نہیں کیا، یا وہ غلط ہے یا وہ اچھا ہے اور وہ غلط ہے، جو ایک دوسرے کے الزام تلاشی ہے. ہمیں ایجنڈا بیس پالیٹکس میں چلنا چاہیے. اس کی بنیاد پہ اگر وہ نیا ایجنڈا پورا کرے تو پھر کوئی بہانے نہیں چاہیے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ وہ ایجنڈے کی بات ہی نہ کرو جو آپ کی مطلب آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب کے ساتھ علی مہدی صاحب کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ صرف کے پی کے سے جس طرح انہوں نے دعویٰ ہے کہ جی کے پی کے میں آپ کو نظر آتا ہے مضبوط پوزیشن میں وہ ہوں گے اگر پی ٹی آئی حصہ لیتی ہے انتخابات میں؟ دوستیاں ہو سکتی ہیں، ذاتی دوستیاں ہو سکتی ہیں، تعلقات ہو سکتے ہیں، مگر پرویز خٹک صاحب کا کوئی پنجاب میں یا سندھ میں تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. کے پی کے میں کے پی کے میں تو ان کا ہے، اور ان کو کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ملے گا اور حکومت کا حصہ بھی بنیں گے اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوئی اور اس طریقے سے آپ کی کوئی ایک پارٹی نے سویپ نہ کیا. مگر کے پی کے میں اچھا میں چاہتا ہوں کے پی کے کی طرف میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. کے پی کے میں انتخابات میں آپ کو پرویز خٹک صاحب، فضل الرحمان صاحب، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، یہ ظاہر ہے سارے اکٹھے تو نہیں ہوں گے، کم از کم پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی، باقی چار ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں آئیں تو یہ چاروں اکٹھے ہو کے بھی بنا سکتے ہیں حکومت؟ ہو سکتا ہے، یہی پاسبلٹی ہے. مگر کے پی کے کی ڈائنامکس تھوڑی سی ڈفرنس ہے. اس وقت کے پی کے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور کے پی کے جو عام کامن شہری ہے اس نے میرا خیال ہے ایک طریقے سے مائنڈ میک اپ اس وقت کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کا. اور آپ کو پتہ ہے جب کے پی کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بات میں تو ان کو ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک یہ الارمنگ بات ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے مطلب وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ڈر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سویپ ہی کر جائے کے پی کے. سویپ کر جائے؟ اور بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ. جی اچھا، اس کا ڈر ہے آپ کو یا تجزیہ ہے آپ کا؟ ان کے لیے ڈر ہے جی، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے تو خوشی ہوگی کہ جو جیت جائے، جس کو عوام منتخب کرے وہی ہمارا قیادت کرے، اور اس کو ایک ایجنڈے پہ لانا چاہیے. میرا صرف عوام کو یہ میسج ہے کہ اپنے کسی ایجنڈے پہ کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو آگے لے جانے کے لیے. بالکل درست بات ہے سر. وقت کی قلت ہے علی مہدی صاحب، پھر انشاءاللہ بات ہوگی. آپ سے بہت شکریہ. ویسے علی مہدی صاحب وہاں سے موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، معروف نام پاکستان کا، اور انہوں نے کہا کہ جی کے پی کے میں خاص طور پر جو صورتحال ہے اب بھی وہاں پر جگہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. لیکن یہ چار جو نام میں نے لیے، پرویز خٹک صاحب نئی جماعت بنا کر سامنے آ رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ چاروں بھی مل کر حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن ان کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی اب بھی کے پی کے میں اچھی پوزیشن میں موجود ہے اور انتخابات میں اگر حصہ لیتی ہے تو وہ بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. یہ تجزیہ علی مہدی صاحب کا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت. مولانا کی بات.